تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، صلی اللہ۔ اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ جن احباب مومنین دوستوں نے، عزیزوں نے، نوجوانوں نے اس عبادت کا اہتمام، انتظام، انصرام فرمایا ہے، آپ تمام برادران، عزیزان، دور یا نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ صلی اللہ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ اللہم صلی علی محمد دشمنان اسلام، خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو۔ اللہم صلی علی محمد علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ، امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین، ثم الصلاة والسلام على انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا، حبیب قلوبنا، طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین، من اول یوم العداوۃ الی یوم الآخر و بعد یوم الآخر، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، وهو اصدق الصادقین قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ۔ صلوات پڑھیے بے حق محمد و آل محمد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی، ہماری بانیان کی
جنہوں نے اس جشن کا انعقاد کیا، اللہ سایہ جمیلہ کو اپنی عبادتوں میں شمار فرمائے۔ خالق کائنات اس قسم کے محافل و مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر سا حصہ میں نے آپ کے سامنے آج کے اس جشن کے حوالے سے اور پروگرام کے حوالے سے تلاوت کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب اللہ نے مبتلا کیا ابراہیم کو یا امتحان لیا ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے، اور ابراہیم فَأَتَمَّهُنَّ کامیاب ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ قال ومن ذریتی، کہا پھر میری ذریت میں۔ قال لا ینال عہدی الظالمین، یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، اور آپ یقیناً اندازہ لگا لیا ہوگا ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ مجالس و محافل کا یہ فیض ہے ہی ہے کہ جب کوئی مقرر، خطیب، واعظ کسی آیا کی تلاوت کرتا ہے تو ہمارے سننے والے، وہ بڑے بوڑھے تو چھوڑے، بچے بھی سمجھ جاتے ہیں آج مولانا نے کس بات پہ خطاب کرنا ہے۔ تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس آیت کا جو موضوع ہے وہ امامت ہے۔ جی اس لیے میں پہلی ہی یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ آیت مسئلہ امامت پر بات کر رہی ہے۔ اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ پہلی جگہ نہیں ہے، بہت سے مقامات پر اللہ نے امامت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، لیکن جس انداز سے امامت پر روشنی یا وضاحت یا یہ مسئلہ واضح اس آیا میں ہوا ہے، اس سے نہ پہلے نہ بعد میں۔ دوسری بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہیں سے یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جس طرح بعض لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا یا کرتے ہیں کہ یہ امامت کا مسئلہ تشیع کا خود ساختہ ہے، پیدا کردہ یہ مسئلہ ہے، تو ان سے ہم آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تم نے قرآن پڑھا نہیں ہے، اور اگر پڑھا ہے تو پھر تعصب ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، زیادہ اس سے سخت جملہ نہیں کہنے کے لیے تیار۔ مسئلہ امامت تشیع کا خود ساختہ مسئلہ نہیں ہے، یہ شیعہ حضرات کا پیدا کردہ مسئلہ نہیں ہے۔ بڑی توجہ چاہیے آپ کی، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ خالق کائنات نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ تشیع کو جو چیزیں منفرد کرتی ہیں دوسرے مذاہب اور مسالک سے، ان منفرد کرنے والی چیزوں میں اہم ترین چیز امامت ہے۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ تشیع جن چیزوں سے ممتاز دکھائی دیتا ہے باقی مسالے کے اسلامی میں، وہ مسئلہ امامت ہے۔ تشیع کا ترہ امتیاز ہے کہ جس طریقے سے امامت کو، الہی امامت کو، قرآن کی امامت کو تشیع نے قبول کیا ہے، عالم اسلام کے اندر کسی اور مسلک نے کیا ہی نہیں۔ ذرا محبت، بڑی مہربانی۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ میرے مقدماتی گفتگو آپ محبت فرمائیں گے تو آگے مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ تشیع کا پیدا کردہ نہیں ہے، تشیع نے قرآن سے لیا ہے، زبان وحی سے امامت کو لیا ہے۔ ہمارے ہاں امامت، اب یہ آپ نے سمجھنا، میں بات کر رہا ہوں، کوشش کروں گا نرم الفاظ استعمال کروں۔ ہمارے ہاں امامت حویلی کی پیداوار نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کسی بیٹھک میں اسے مرتب نہیں کیا گیا۔ ہمارے ہاں نہ امامت اور نہ اس منصب پہ بیٹھنے والے امام کو لوگوں کے اختیار میں نہیں دیا گیا۔ ہمارے ہاں یہی انفرادیت ہے کہ ہم نے قرآن سے لیا ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی جو آج امامت کے مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں یا تسلیم نہیں کرتے، تو پھر مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہے کل انہیں حق نہیں تھا کہ یہ نعرہ لگاتے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، کوئی حق نہیں تھا آپ نعرہ لگاتے۔ اگر آپ نے یہ نعرہ لگایا ہے تو پھر اس مسئلے میں کتاب کو کافی سمجھ دے، وافی سمجھ دے کتاب کو۔ نعرہ لگا کے تم نے کتاب کو کافی نہ سمجھا، قرآن کو کافی نہ سمجھا۔ اور اگر قرآن کو کافی سمجھا ہوتا تو پھر اس امامت سے انکار نہ ہوتا۔ اور عظمت امامت کا آپ دیکھیے، پھر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، محبت فرمائے تاکہ ذہن میں آپ کے ایک چیز بیٹھ جائے۔ منصب دار کی عظمت منصب کے حوالے سے ہوتی ہے۔ جو مقام منصب کا ہوگا وہیں سے منصب دار کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ تو اگر کسی کو منصب کا ہی علم نہیں تو منصب پہ بیٹھنے والے کا علم کیا ہوگا؟ منصب کی آگاہی نہیں تو منصب پہ بیٹھنے والے کی آگاہی کیا ہوگی؟ ایک ہے امامت اور ایک ہے امام۔ امامت منصب ہے، امام منصب دار ہے۔ جیسے رسالت ایک منصب ہے، رسول منصب دار ہوتا ہے۔ نبوت ایک منصب ہے، نبی منصب دار ہوتا ہے۔ خلافت ایک منصب ہے، خلیفہ منصب دار ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ نبوت کو نہیں جانتا وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نبی کو پہچانتا ہوں۔ ایک شخص رسالت سے واقف نہیں ہے، وہ یہ ادعا نہیں کر سکتا کہ میں رسول کی پہچان رکھتا ہوں۔ ایک منصب خلافت سے ہی آشنا نہیں ہے، اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ میں خلیفہ کو جانتا ہوں؟ اسی طرح اگر ایک شخص منصب امامت سے آشنا نہیں ہے تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں امام کو سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے منصب کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ منصب پہلے یہ دیکھنا چاہیے، یہ منصب امامت جو ہے آئے قرآن میں ہے یا نہیں ہے، یہ الہی منصب ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر یہ قرآن میں ہے اور اگر یہ زبان وحی سے ملا ہے اور اگر یہ الہی منصب ہے
تو اللہ نے اس منصب کو کہاں رکھا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کو سلامت رکھے، کہاں رکھا ہے؟ آئیے میں زیادہ تشریح بھی نہیں کروں گا، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایک جملے پہ کچھ بولتے اور پھر اپنے اس اصل مقصد تک پہنچیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا چند کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے امام بنانا اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام امام بنانا نہیں۔ اگر یہ بندوں کے اختیار میں ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی خالق کائنات کو یہ کہنے کی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے، کیا ضرورت تھی امتحان لینے کی؟ اور کیا ضرورت تھی ابراہیم کو اس امتحان سے کامیاب ہونے کی؟ اور پھر کیا ضرورت تھی خالق کو یہ کہنے کی کہ اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ امام صادق آل محمد نے یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں امامت کے مقام کو اور عظمت کو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ابراہیم کو امامت دی گئی اور ابراہیم کو جب امامت ملی تو حضرت ابراہیم اس سے پہلے 4 منصب رکھتے تھے۔ امامت پہ فائز ہونے سے پہلے آپ کے پاس 4 منصب تھے۔ پہلا منصب آپ عبد بنے، دوسرا آپ خلیل ٹھہرے، تیسرا آپ کو نبی بنایا گیا، چوتھا آپ رسول بنے۔ تھے یا نہیں تھے؟ عبد تھے، خلیل تھے، نبی تھے، رسول۔ تو اب پھر سنیے اور ذرا اندازہ کیجئے، اللہ نے امامت کو رکھا بھی ہے تو کہ کون سے نمبر پر رکھا ہے؟ توجہ فرمائیے، کہاں 4 منصب پہلے ہیں، 5ویں منصب پر امامت کو رکھا۔ اچھا پھر مجھے یہ بتائیے، یہ کام میرے جیسا آپ جیسا بندہ نہیں کر سکتا اور نہیں کرنے کے تیار نہیں، وہ ہم توقع کریں اللہ سے؟ ایک بندہ بورڈ کو ٹاپ کرتا ہے، آپ کہیں گے کہ چونکہ تو نے ٹاپ کیا ہے اس لیے اب ہم تمہیں میڈل میں بٹھاتے ہیں انعام کے طور پر، یا آپ نے بی اے ٹاپ کیا ہے تو ہم آپ کو میٹرک میں بٹھا دیتے ہیں، آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے تو اب ہم آپ کو بی اے میں بٹھاتے ہیں انعام کے طور پر۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ذرا محبت فرمائیں، بولے میرے ساتھ، ہو سکتا ہے؟ میں تیزی سے چلنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے؟ جو کام عدل کے خلاف ہو، عقل کے خلاف ہو، میں اور آپ کرنے کے لیے تیار نہیں تو کیا خالق العقل وہ کام کرے گا؟ کیا یہاں سے سمجھ نہیں آتی کہ خالق کائنات نے جب منصب دیا ہے 4 منصبوں کے بعد، اور وہ بھی امتحان کے بعد، اور وہ بھی فقط امتحان نہیں، الہی یونیورسٹی کو ابراہیم کے ٹاپ کرنے کے بعد، رعایتی نمبر سے بھی پاس نہیں ہوئے، کیا کہیں گے؟ ابراہیم رعایتی نمبر سے لے کے پاس ہوئے تھے؟ رعایتی چھوڑے 33 نمبر پہ بھی نہیں پاس ہوئے، 50 نمبر بھی نہیں، 60 بھی نہیں، 70 بھی نہیں، A+ گریڈ بھی نہیں، ٹاپ کیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ کے لفظ قرآن میں موجود ہے کہ ابراہیم پورے امتحان سے کامیاب ہوئے۔ اب جب کامیاب ہو گئے
تو اگر منصب امامت کم ہوتا یا اس کی عظمت اتنی نہ ہوتی تو کیا بعد از نبوت اور رسالت؟ نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یہ نہیں؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یاد رکھیے، یہ امامت کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ یاد رکھو امامت اس جگہ آئے گی اور ایسی زمین پر آئے گی جو زمین اس قابل ہو کہ وہاں اگر نبوت دی جائے تو نبوت آ سکے، وہاں اگر رسالت دی جائے تو رسالت آ سکے۔ اور پھر آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں، آپ عبد بنے، آپ خلیل بنے، آپ نبی بنے، آپ رسول بنے، بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک آپ دکھا دیں کہ اللہ نے کہا ہو کہ اب ہم تمہیں عبد بنا رہے ہیں چونکہ تو امتحان سے نکل آیا ہے، اب ہم تمہیں خلیل کا عہدہ دیتے ہیں، اب ہم تمہیں نبوت کا عہدہ دیتے ہیں، اب ہم تمہیں رسالت کا عہدہ دیتے ہیں۔ ہمارے علم میں نہیں ہے، ظاہری طور پر بات کر رہا ہوں، کہ جناب ابراہیم نے عبد بننے کے لیے امتحان دیا ہو، خلیل بننے کے لیے امتحان سے گزرے ہو، نبی بننے کے لیے امتحان دیکھا ہو، رسول بننے کے لیے امتحان کاٹا ہو، لیکن یہ نظر آ رہا ہے جب امامت کی بات آتی ہے ابراہیم کو امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ بغیر امامت کے، بغیر امتحان کے امامت نہیں ملتی۔ آ جائیے ایک اور نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے، محبت فرمائیے تیزی سے، کہ دیکھیے جب ابراہیم کو امام بنایا گیا تو فوراً حضرت ابراہیم نے کہہ دیا ایک جملہ، وَمِن ذُرِّيَّتِي، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری ذریت۔ میں کہوں گا حضرت ابراہیم یہ کیا بات ہے، جیسے تمہیں امام تو نے عبد بنا تھا یہ خواہش نہیں کی، خلیل بنا یہ خواہش نہیں کی، نبی بنا یہ خواہش نہیں کی، رسول بنا، بھائی توجہ کیجیے گا، یہ خواہش نہیں کی، لیکن جب تجھے امام بنایا گیا فوراً جملہ کہہ دیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری ذریت میں۔ یہ کیا بات ہے؟ باقی چار منصب میں کسی جگہ نہیں کہا، تو عجب نہیں آواز ہے سبزواری، میں نے چاروں منصب پہ کبھی یہ خواہش نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ دو جواب مل سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ پہلے جتنے بھی منصب ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں۔ نہیں غور فرما رہے، توجہ ہے، نہیں غور فرمایا، ختم ہونے والے ہیں، محدود ہے، ختم بھی ہوتے ہیں۔ کیا آج جو ہم امامت کے قائل ہیں، ہم تو کہتے ہیں لوگوں کو کہ جو لوگ آج باتیں کرتے ہیں، جو دلیل ختم نبوت کی ہمارے پاس ہے نا تشیع کے پاس، وہ عالم اسلام میں کسی مذہب کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ ہم امامت پہ قائل ہو کر آگے بند باندھ دیا کہ یاد رکھو پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی کوئی نبی نہیں۔ سب سے بڑی دلیل عقیدہ امامت ہے، ختم نبوت ہے، عقیدہ امامت ہے ختم رسالت کی۔ اس سے بڑی ہم سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی آ کے ہم سے پوچھے اور کہے آپ عقیدہ ختم نبوت رکھتے ہو یا نہیں رکھتے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تشیع سے جاہل ہے۔ جو تشیع سے جو سوال کرے کہ آپ عقیدہ ختم نبوت ہے آپ کا یا نہیں، اس لیے کہ ہم پیغمبر کے بعد امامت کے قائل ہیں۔ اس لیے یہاں آگے نبوت کے جاری رہنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، رسالت کے جاری رہنے کا مسئلہ ہی نہیں کہ اب کوئی نبی اور آ جائے گا، کوئی اور رسول آ جائے گا، یہی نبی ہے، اسی کی نبوت قیامت تک ہے، یہی رسول ہے، اسی کی رسالت قیامت تک ہے۔ اب اس کے بعد نبی رسول نے نہیں آنا، جو سلسلہ آغاز ہوا ہے وہ امامت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس لیے پہلا امام حضرت ابراہیم ہے، امامت عامہ کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے
پہلا نبی کون ہے؟ حضرت آدم۔ نبوت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ حضرت آدم سے ہوا ہے۔ پہلا رسول کون ہے؟ حضرت نوح۔ رسالت کا آغاز ہوا ہے حضرت نوح سے۔ پہلا امام کون ہے؟ امامت عامہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے حضرت ابراہیم، اور پھر وہ امامت خاصہ ہے جو علی کائنات سے شروع ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیے بے حق کے۔ تو سبزواری میں کیسے یہ کہتا ہوا من ذریتی، عبد کے بعد میں کہتا میری ذریت میں عبدیت رکھ، خلیل بننے کے بعد من ذریتی کا سوال کرتا، نبی بننے کے بعد من ذریت کا سوال کرتا، رسول بننے کے بعد وہ من ذریت کا سوال کرتا، نہیں کیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ منصب خاتمہ رکھتے ہیں، نہیں غور فرمایا، یہ منصب خاتمہ رکھتے ہیں، ختم ہونے والا ہے، تو میں ایسے منصب کی خواہش کیوں کروں جس کا اختتام ہونا ہو؟ تو میں اس منصب کو کیوں نہ مانگوں جو قیامت تک رہنے والا ہے؟ نہیں غور فرمایا۔ اور دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے سبزواری، یہ بھی وجہ ہے، عبد بنا کوئی امتحان نہیں دیا، نبی بنا کوئی نہیں، رسول بنا کوئی نہیں، امام بنایا گیا تو امتحان سے گزرا ہوں، تو امتحان سے گزر کر کامیاب ہو کر اب یہ میرا استحقاق بنتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ توجہ فرمائیے، یہ میرا استحقاق ہے، اس لیے کہ یہ فطرت ہے۔ جب انسان کمال پہ پہنچتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے یہ کمال میری نسل میں باقی رہے، کہتا یہ نہیں کہتا؟ ڈاکٹر کی خواہش ہے میری اولاد ڈاکٹر بنے، انجینئر کی خواہش ہے میری اولاد انجینئر بنے، سائنسدان کی خواہش ہے میری اولاد سائنسدان بنے، سیاست مدار کی خواہش ہے میرا ہی بیٹا MNA ہو، میرا ہی بیٹا MP ہو، ہے یا نہیں؟ جب کوئی عزت اور مقام پہ پہنچتا ہے، کمال پہ پہنچتا ہے، تو اس کی خواہش ہے کہ یہ میں کمال میری نسل میں باقی رہے۔ تو ابراہیم کہیں گے اے سبزواری، جب مجھے کمال مل رہا ہے اور اس کمال پہ پہنچا ہوں، اپنی محنت اور امتحان سے گزرا ہوں، تو کیسے نہ میں اپنے استحقاق کا سوال کروں؟ اسی لیے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری ذریت میں۔ بات سمجھ آئی ہے یہ نہیں؟ اچھا میں یہاں ایک بات پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہیں سے انہی دونوں آیتوں سے، اسی دو جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امامت منصب الہی ہے۔ ایک اس آیت، ایک اس جملے سے کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں، تو یہاں سے پتہ چلا کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں۔ اور دوسرا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پیغمبر کا، ابراہیم کا یہ استحقاق والی بات کرنا کہ میری ذریت میں، تو اگر بندوں کا کام ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی اللہ کی بارگاہ میں کہنے کی؟ ابراہیم نے بھی کہہ کر یہ تصدیق کر دی کہ امام بنانا ہمارا کام نہیں ہے، تو جب ابراہیم جیسا نبی امام نہیں بنا سکتا، غور فرمایا یہ نہیں فرمایا؟ امامت منصب الہی ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری ذریت میں، یہ امامت۔ تو خالق نے کیا کہا؟ لا ینقال لا ینال عہدی الظالمین۔ ہاں ابراہیم، ہم یہ امامت کا منصب کسی ظالم کو نہیں دیں گے۔ ذرا محبت فرمائیے گا، میرے ساتھ چلیے گا۔ ہم یہ منصب امامت کسی ظالم کو نہیں دیں گے، توجہ ہے، کسی ظالم کو نہیں دیں گے۔ اب انہی دو آیتوں سے دو باتیں اور نکل آئیں، یہ میں خاص طور پہ جو میرے بزرگ ہیں یا میری عمر کے وہ تو جانتے ہیں، نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ ذہنوں میں یہ چیزیں رکھیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي نے بتا دیا کہ اب امامت ذریت ابراہیم سے باہر نہیں ہوگی، امامت ذریت ابراہیم سے باہر نہیں جائے گی، امام جو بھی آئے گا
ذریت ابراہیم سے آئے گا۔ اور لا ینال عہد الظالمین، اس آیت نے کیا ثابت کیا کہ یہ امامت کسی ظالم کو نہیں دی جائے گی۔ جب ظالم کو، اب یہ ایک ایک لفظ ایک ایک گھنٹے کی تقریر ہے، میں اشاروں میں اب خلاصے کے طور پہ جا سکتا ہوں اور جا رہا ہوں، چونکہ مجھے جانا ہے، آگے سفر کرنا ہے اسی موضوع پہ جس کے لیے آج آپ نے یہ سلسلہ کیا ہے۔ محبت فرمائے لا ینال عہد الظالمین، ہم یہ عہد کسی ظالم کو، یہ منصب کسی ظالم کو نہیں دیں گے۔ ظالم کی، ظلم کی ادنا تصویر بھی جہاں ہوگی نا، وہاں امامت نہیں آ سکتی۔ اب یہ کئی گھنٹے کی بحث ہے، میں ایک لفظ میں ختم کر رہا ہوں۔ ظلم کی جہاں ادنا تصویر، ذرا ذہن اٹھائیے گا، بات کہنا چاہتا ہوں، ظلم کی جہاں ادنا تصویر بھی ہوگی، ادنا شکل بھی ہوگی، وہاں امامت نہیں۔ تو جہاں ظلم کی سب سے بڑی تصویر موجود ہو، جب آپ ادنا جگہ پہ نہیں لا سکتے تو جو سب سے بڑی تصویر اور شکل ہے، ظلم کی ہزاروں شکلیں ہیں نا، اگر آپ سے پوچھا جائے سب سے بڑا ظلم کیا ہے تو یقیناً کئی دوست جواب دیں گے جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں۔ قرآن نے بتا دیا ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کی آیت ہے نا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ذرا سر اٹھائیے گا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ بھائی جب ادنا تصویر شکل پر امامت نصیب نہیں ہو سکتی، جہاں 40 سال کا شرک موجود ہو، بے توجہ ہے یہ نہیں؟ یہ شرک ادنا تصویر تو نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑا ظلم۔ قرآن کی آیت ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اور اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ہم یہ امامت کسی ظالم کو نہیں دیں گے۔ تو جو 40 سالہ شرک رکھتا ہو، کیا وہاں امامت کے قائل ہو جائے؟ اچھا، ایک بات اور بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے مکتب کی بات کرتا ہوں، اپنے مذہب کی بات کرتا ہوں، محبت فرمائیے، ہمارے ہاں امامت غیر از خلافت نہیں ہے، اور خلافت غیر از امامت نہیں ہے۔ ہم جسے امام مانتے ہیں اسے ہی خلیفہ جانتے ہیں، اور جسے خلیفہ مانتے ہیں اسے ہی امام جانتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ امام اور ہو اور خلیفہ اور ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے مذہب کی بات کی، اپنے مکتب کی بات کی ہے، ہمارے یہاں خلافت غیر از امامت نہیں ہے، اور امامت غیر از خلافت نہیں ہے۔ علی ہمارا پہلا امام ہے تو پہلا خلیفہ بھی ہے۔ اعلان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اذان میں کرتے ہیں، کلمے میں کرتے ہیں، خلیفتہ بلا فصل، ہم کرتے ہیں علی وہ خلیفہ ہے پہلا جو بغیر فاصلے کے، اور یہی تشیع کا جرم ہے۔ تشیع کا جرم بھی یہی ہے، ہاں جی، کہ تشیع نے علی کو امام اور خلیفہ مانا رسول کے بعد بغیر فاصلے کے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ بات میں کہنا چاہتا تھا ذہن میں رہے، تاکہ کل کو اگر آپ خلافت میں بحث کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ امامت کوئی اور شے ہے، یا امامت پہ آپ بحث کریں تو آپ سمجھے کہ خلافت کوئی اور شے ہے۔ نہیں، ہمارے ہاں امامت اور خلافت ایک شے کا نام۔ خلافت بھی منصب الہی ہے، اور قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ آدم کو کہا ہم تمہیں زمین پہ خلیفہ بنا رہے ہیں، داؤد کو کہا ہم تمہیں زمین پہ خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو خلیفہ بنانا بھی اللہ کا کام،
امام بنانا بھی اللہ کا کام، نہ خلافت حویلی کا منصب ہے نہ امامت حویلی کا منصب ہے۔ یہ کوئی عجیب بات ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ لا ینال احد الظالمین، تو ان دونوں آیتوں نے، دونوں جملوں نے دو باتیں واضح کر دی۔ امامت ذریت ابراہیم میں ہوگی، امامت ظالم کو نہیں ہوگی۔ جب ظلم نہ ہو تو وہاں ہوتی ہے عصمت۔ نہیں غور فرمایا تو وہاں ہوتی ہے عصمت۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ شیعہ امامت کے لیے عصمت کے قائل ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے جناب، یہ آج کل کچھ ہو رہا ہے فیس بک پہ، شاید میں چونکہ ذمہ دار آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں کچھ بچے ہمارے ذہنوں میں یہ بات رکھیں، لو جی شیعہ کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ کہ یہ انبیاء کے علاوہ عصمت کے قائل ہیں۔ عجیب بات ہے بھائی، عصمت میں کہاں شرط ہے کہ عصمت فقط نبوت کے لیے ہوگی، عصمت فقط رسالت کے لیے ہوگی؟ کہیں ہے؟ آپ دکھا سکتے ہیں اور ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ منصب امامت کے لیے عصمت، یہی آیت دلیل ہے عصمت کے لیے، اور کچھ بھی نہ ہو تو یہی لا ینال احد الظالمین یہ آپ کی عصمت کو ثابت کرتی ہے۔ جہاں ظلم نہیں ہے، جہاں ادنیٰ سی تصویر بھی نہیں، تو یہ کہاں ادنیٰ سی تصویر بھی نہیں ہو سکتی جہاں عصمت ہوگی۔ وَإِلَّا الْإِنسَانُ مُرَكَّبٌ مِّنَ الْخَطَاءِ وَالنِّسْيَانِ، انسان خطا و نسیان کا مرکب ہے، تو یہ ادنیٰ سے ادنیٰ تصویر ہو جاتی ہے تو نہیں ملے گی امامت۔ تو امامت وہیں آئے گی جہاں عصمت ہوگی۔ تو اب سن لیجئے اور میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ یہ ثابت ہو گیا ذریت ابراہیم میں، ثابت ہو گیا ظالم نہیں ہوگا چاہے ابراہیم کے خاندان سے کیوں نہ ہو۔ نہیں غور فرمایا تو چاہے ابراہیم کی نسل میں، تو مجھے بتائیے اگر ابراہیم کی نسل کا ظالم اللہ کو امامت کے لیے پسند نہیں، تو کوئی غور فرمایا نہیں فرمایا؟ تو پھر جو میں نے دو باتیں عرض کی ہیں اس کو محبت فرمائیے، غور کیجئے گا۔ ثابت ہو گیا کہ ذریت ابراہیم میں، تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کی خلافت کو بھی آپ کی امامت کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن تمہیں دو کام ثابت کرنا ہوں گے۔ پہلا تو یہ کہ جس کو امام اور خلیفہ پیش کر رہے ہو اسے ثابت کرو نسل ابراہیم میں، ذریت ابراہیم میں ثابت کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ لازمی ہے، ذریت ابراہیم میں ثابت کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جسے تم خلیفہ یا امام پیش کر رہے ہو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا وہ ظالم نہیں ہے، معصوم ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کو ثابت کرنا ہوگی۔ تو آؤ اب بالکل فیصلہ کر رہا ہوں اور بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آؤ پھر جو تشیع نے امامت اور امام پیش کیے ہیں، 12 آئمہ پیش کیے ہیں، ان میں سے ایک بھی 12 چھوڑو، ایک بھی ذریت ابراہیم سے نکلا بتاؤ۔ غور فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ ایک بھی ذریت ابراہیم سے باہر بتاؤ، اور جو تم 12 پیش کر رہے ہو ان میں سے ایک بھی ذریت ابراہیم سے دکھاؤ ذریت ابراہیم سے۔ ہمارا ایک بھی نکالو ذریت ابراہیم سے باہر، اپنا ایک بھی دکھا دو ذریت ابراہیم میں۔ آئیے علی سے لے کے قائم آل محمد تک آ جائیے، ایک بھی ذریت ابراہیم سے باہر دکھائیے، نہیں دکھا سکتے آپ۔ اور اپنے 12 ان میں سے ایک بھی ذریت ابراہیم میں دکھاؤ۔ اور دوسری بات جو ہم نے کہا، ہم جو 12 پیش کر رہے ہیں ان میں ایک بھی ظالم دکھاؤ، ایک بھی ایسا دکھاؤ جو معصوم نہ ہو، اور اپنے 12 میں سے ایک بھی ایسا دکھا دو جو معصوم ہو۔ غور فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ ایک بھی دکھا دو جو معصوم ہو۔ آپ 12 میں سے ایک بھی
معصوم نہیں دکھا سکتے، 12 میں سے ایک بھی ذریت ابراہیم میں نہیں دکھا سکتے، یہاں 12 کے 12 ذریت ابراہیم میں، یہاں 12 کے 12 معصوم۔ آپ دیکھ تو صحیح، ان میں سے پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو صحیح، کوئی مقابلہ لا تو صحیح، کوئی علی کا مقابل لے کے آ، کوئی حسن کا مقابل لے کے آ۔ اب میں 12 میں سے ایک میں تو روشنی آج بات نہیں ہو سکتی، بس ایک کی بات کر رہا ہوں، انہی 12 میں سے ایک ہے حسین ابن علی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آؤ ذرا دکھاؤ یہ حسین ذریت ابراہیم میں ہے یا نہیں، نکال کے دکھاؤ۔ یا حسین معصوم نہ ہو، یا حسین کی عصمت نہ ہو، یا حسین کے دامن پہ کوئی ظلم کا دھبا ہو۔ نہیں غور فرما رہے، میں عام طریقے سے آپ کے پاس گفتگو کرنے کے لیے نہیں آیا کہ عام طریقے سے آؤ حسین ہے، یہ 3 شعبان کو آنے والا حسین ابن علی، جس پہ ابھی قبلہ روشنی بھی ڈال رہے تھے مولانا، کوئی عام فرد ہے؟ ذریت ابراہیم کا فرد، عصمت کے دامن میں لپٹا ہوا فرد، اور ایسا فرد ہے کہ زہرا اپنی بیٹی سے رسول نے پہلے کہہ رکھا تھا، بیٹا جب یہ بیٹا آئے اس کو تم نے پہلی غذا نہیں دینی۔ توجہ ہے یعنی غور فرما، اس کی پہلی غذا میں دوں۔ یہی وجہ ہے، اب میں وہ سارے جوانب چھوڑ رہا ہوں، بہت سی باتیں ہو سکتی تھی لیکن ظاہر ہے 1 گھنٹے میں مجھے بات کو ختم بھی کرنا ہے۔ بیٹا کسی پہلی غذا نہیں دینی، غذا میں دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی امام کی ولادت ہوتی ہے، بی بی پیغام بھیجتی ہیں، بابا جس بچے کا آپ کو انتظار تھا، ابھی آپ نہیں سمجھے، خدا کی قسم حسین وہ ہے پیدا ہونے سے پہلے رسول اس کا انتظار کر رہا۔ کیا سمجھتے ہو؟ اگر رسول انتظار کر رہا ہو تو باقی کائنات کا کیا عالم ہوگا؟ وہی منتظر نہیں ہوں گے؟ پیغام بھیج دیا گیا، بابا آئیے، جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ ذرا محبت فرمائیے، رسول آئے۔ علماء نے لکھا، بی بی نے شہزادے کو پیغمبر کے ہاتھوں پہ رکھا، اپنے باپ کے ہاتھوں، کہا بابا یہ بچہ آ گیا ہے۔ اب جیسے ہی حسین آئے، آنکھیں کھول دی، پیغمبر کے چہرے کی زیارت کی اور اپنے دہان کو کھولا تاکہ رسول پہلی غذا مجھے دیجیے۔ محبت فرمائی، پہلی غذا مجھے دیجیے۔ جائیے پڑھ لیجئے تاریخ، پیغمبر اکرم نے اپنی زبان کو حسین کے دہان میں رکھا۔ پہلی غذا زبان رسول، اور پھر پہلے دن ہی نہیں، علماء نے لکھا ہے 6 مہینے تک، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، 6 مہینے تک حسین کو رسول اپنی زبان سے غذا دیتے رہے۔ جب بھی بھوک لگنی، پیاس لگنی، آنا اپنی زبان حسین کے دہان میں رکھ دے۔ یہ سن لینا بڑا ایسے ہی ہے لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، ہم نے بھی بچپن میں پڑھا تھا، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، علماء سے بھی سنا ہوگا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال اشارہ کر کے بات آگے بڑھ کے کہ رسول کی زبان تو کیا، رسول کے لعاب کا کیا اثر ہوتا ہے۔ زبان کی بات نہیں کر رہا، لعاب کا۔ اگر آپ کڑوے کنویں میں اپنا لعاب ڈال دیں تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کبھی زندگی رہی تو تفصیل سے بیان کریں گے۔ کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، کس سے؟ لعاب رسول سے۔ لعاب بدن میں فاضل مادہ ہوتا ہے، فاضل ہوتا ہے نا، اپنا ہی لعاب، حالانکہ نجس نہیں ہے، پاک ہے، لیکن اتنی کراہت اپنے ہی لعاب سے ہوتی ہے کہ ہوتا اپنا ہے لیکن دور کر کے پھینکتا ہے۔
پھینکتا یا نہیں پھینکتا؟ تو جو نبی سے مقابلہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ آئیں پہلے نبی کے لعاب کا ہی مقابلہ کر لیں۔ آپ کے لعاب کی کیا حقیقت ہے اور نبی کے لعاب کی کیا حقیقت ہے کہ اگر کڑوے کنویں میں ڈال دے وہ میٹھا ہو جاتا ہے اور سارے اصحاب گٹا گٹ اس پانی کو پیتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر مجھے رک کے کہنے دیجئے، جس پیغمبر کے لعاب کی یہ حیثیت ہے اس نبی کی زبان کی کیا حقیقت ہے؟ توجہ کیجئے، کیا حقیقت ہوگی اس نبی کی؟ اور جسے 6 مہینے تک لعاب ایک دفعہ ڈالا تھا، آج بھی وادی فاطمہ کا وہ کنواں میٹھا ہے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد لعاب ایک دفعہ ڈالا تھا، 1400 سال بعد بھی وادی فاطمہ کا وہ کنواں میٹھا ہے۔ اور جس کے دہان میں لعاب نہیں اور پھر ایک مرتبہ نہیں 6 مہینے تک زبان دیتا رہا، تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں جہاں لعاب کا یہ اثر ہے وہاں رسول کی زبان کا یہ اثر ہے کہ اثر ہے زبان کا، یا علی بنتا ہے یا حسین بنتا ہے۔ یا مولود کعبہ کو زبان دی تھی، پہلی غزہ مولود کعبہ کو دی، یا پھر حسین ابن علی کو پہلی غزہ دی، اور 6 مہینے تک یہ غزہ دی، یہ حسین ابن علی۔ اور اسی حسین کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے اور کشتی نجات بھی ہے۔ 2 جملے کہے ہیں، چراغ ہدایت، کشتی نجات۔ توجہ ہے میری طرف؟ بھئی مجھے ٹائم بتا دیتے نا آپ، یہ نہ ہو کہ میں پڑھتا ہی جاؤں آپ پریشان ہو جائیں۔ ہاں جی، صلوات پڑھیں بحق محمد۔ کتنے بجے بیٹھے تھے؟ 9 بجے بیٹھے تھے۔ چلو پھر 15 منٹ رہ گئے، 15 منٹ میں بات کو ختم کر دیں جہاں پہنچی۔ پھر صلوات پڑھیں بحق محمد وعلی محمد۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، یہ حسین کو سمجھیے۔ پہلے تو میں نے جو مقدمہ اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ حسین کس عظمت کا مالک ہے، امام ہے نا، منصب امامت میں فائز ہے، معمولی منصب نہیں ہے، عہد الہی کا حامل ہے، منصب الہی کا حامل ہے حسین ابن علی۔ ان الحسین مصباح الہدی، یہ حسین چراغ ہدایت۔ پہلی بات کی، دوسری بات کیا کی؟ سفینۃ النجات، کشتی نجات، چراغ ہدایت۔ پھر سن لیجیے گا، حسین ہدایت نہیں ہے، محبت فرمائیے گا، حسین ہدایت نہیں ہے، حسین چراغ ہدایت ہے۔ فرق سمجھیں؟ ہدایت کا کام ہے روشنی دینا، ہم ہدایت لیتے ہیں یعنی روشنی لیتے ہیں، اور حسین وہ ہے جو خود ہدایت کو روشنی دیتا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی، حسین چراغ ہدایت، مصباح الہدی۔ ذرا سر اٹھائیے گا، میں آپ کو ایک قدم اور آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ مصباح الہدی، اب ہدایت کی بہت سی دنیا میں تصویریں موجود ہیں، لیکن میں 2 بڑی ہدایت کی تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک قرآن، ایک رسول۔ قرآن کیا ہے؟ ہدی للمتقین ہے یا نہیں؟ ھذا بیان للناس ہدی و موعظۃ للمتقین، دوسرے مقام پہ بھی کہہ دیا۔ یہ بیان تو تمام کے لیے ہے، لیکن خدا اور موعظہ متقین کے لیے، تو قرآن ہدا ہے یا نہیں؟ دوسرا رسول، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے رسول کو ہدا بنا کے بھیجا۔ قرآن بھی ہدا، رسول بھی ہدا، حسین کیا ہے؟
نہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں. قرآن بھی ہدا، رسول بھی ہدا، حسین مصباح الہدا، خدا کو روشنی دینے والا، ہدایت کو روشنی دینے والا. ابھی بھی نہیں سمجھا کہ حسین کیا ہے؟ حسین وہ ہے جس سے قرآن بھی روشنی لے رہا ہے اور رسول بھی روشنی لے رہا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی. اور حقیقت بھی یہی ہے. وہ جملہ آپ کو جہاں آ کے سمجھ آ سکتا ہے جو کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. وہ یہاں آپ کو آ کے سمجھ آئے گا کہ حسین تو مجھ سے ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے. میں حسین سے کیسے ہوں؟ وہ 61 ہجری کے بعد قیامت تک رسول حسین سے ہے کہ اگر یہ حسین نہ ہوتا نہ قرآن کی آیت رہتی نہ رسول کا کلمہ رہتا. نہ قرآن کی کوئی آیت رہتی نہ رسول کا کلمہ رہتا. آج اگر لا الہ الا اللہ موجود ہے، اگر آج محمد رسول اللہ موجود ہے، اگر آج کتاب تعلیم و ہدایت قرآن موجود ہے، اگر آج شریعت موجود ہے اور ان الحسین مصباح الہدا، میرا حسین چراغ ہدایت ہے. اور دوسرا جملہ بھی مکمل کرتا جاؤں، زیادہ نہیں تو تھوڑا سا. سفینۃ النجات، میرا حسین سفینہ نجات بھی ہے. دل چاہتا تھا جناب عباس میں بھی آپ سے گفتگو کروں، لیکن اب ٹائم اس طرح ہے پھر زندگی نہیں. سفینۃ النجات، کسی کی اس حدیث پہ نگاہ پڑی، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. چھٹے امام کا زمانہ تھا، ماننے والا تھا، چھٹے امام کے پاس آ گیا، یا ابن رسول اللہ، ہاں کیا بات ہے؟ کہا یہ آپ کے جد کا پیغام ہے، یہ آپ کے جد کا فرمان ہے؟ کہا کون سا؟ کہا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. کہا ہاں میرے جد کا ہے، میرے رسول نے فرمایا. کہا لیسا انتم سفن النجات. کہا اگر یہ رسول کا فرمان ہے کہ میرا حسین سفینہ نجات ہے تو کیا باقی آپ سفینہ نجات نہیں؟ ذرا سنیے گا، کیا باقی آپ سفینہ نجات نہیں ہیں؟ تو امام نے بولا کالو نانو بلا، کیوں نہیں؟ نانو سفن النجات، کیوں نہیں؟ ہم سارے سفینہ نجات ہیں. اب وہ تعجب کر رہا ہے کہ جب آپ سارے سفینہ نجات ہیں تو حسین ابن علی کے لیے امام نے کہا نانو سفن النجات، ہم سارے سفینہ نجات ہیں. لیکن حسین سفینہ ایسا ہے اسرا، نہیں غور پر، لیکن سفینۃ الحسین اسرا، ہم سارے سفینہ نجات ہیں لیکن ہم سے جلدی نجات پہ لے جانے والا جو سفینہ ہے وہ حسین ابن علی ہے. اب یہ میں نے نہیں کہا، چھٹے امام کا جملہ ہے. 11 ائمہ وہ بھی سفینہ نجات، لیکن ان 12 میں حسین ابن علی علیحدہ ہے. سفینۃ الحسین اسرا، حسین کا سفینہ سب سے جلدی لے جانے والا. اور آپ محبت فرمائیے، امام نے جو لفظ استعمال کیا وہ اسرا استعمال کیا. حالانکہ عربی زبان میں جلدی کے اور بھی الفاظ ہیں. مثال کے طور میں آپ کہتے ہیں اجل اللہ فرج، اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. تاجیل اجل اللہ ہو، جلدی کے معنی دیتا ہے نا، تو اسرا بھی جلدی کے لیے. امام سے یہ پوچھا جا سکتا ہے مولا یہ کیا بات ہے، آپ نے لفظ اسرا کو استعمال کیا ہے باقی الفاظ کو نہیں. عجب نے جواب دے سبزواری، میں اپنے مطالعے کے بیس پر کر رہا ہوں. عجب نے جواب دے سبزواری، بہت سے الفاظ ہیں عربی زبان کے جلدی، لیکن جو سرعت لفظ اسرا دکھاتا ہے کوئی اور لفظ وہ جلدی کا معنی دے.
اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بھی اللہ نے جب معراج کا ذکر کیا اور جہاں انتہائی سرت دکھانی تھی وہاں یہی لفظ استعمال کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی۔ کتنی جلدی لے گئی؟ اسرا، اتنی جلدی۔ ہمارے بھائیوں سے ہمیں آپ کو نہ بتاؤ تو بھائیوں کے پاس چلے جاؤ، وہ بڑے پیاری تشریح کرتے ہیں، یہ کتنی جلدی تھی، کنڈی ہلتی رہی، پانی چلتا رہا، بستر کی گرمی ختم نہیں ہوئی تھی، رسول گیا اور واپس بھی آ گئے۔ تو کہاں سے گھوم کے رسول آ گئے شب معراج، سارے کمالات دے کر اتنی جلدی آئے چشم زدن میں، تو حسین اتنی جلدی نجات پہ پہنچا۔ حسین اسرا۔ اچھا اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں، 5 منٹ رہ گئے میرے، میں بات کو ختم کر دوں گا، اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا، توجہ ہے میری طرف، تھک تو نہیں گئے؟ اچھا میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، محبت فرمائیں، یہ حسین سفینہ نجات فقط ہمارے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے؟ حسین سفینہ نجات پوری کائنات کے لیے۔ یہی وجہ ہے جب آپ کی ولادت ہوتی ہے سب سے پہلے نجات کے لیے جو دروازہ حسین پر آیا ہے وہ آسمان کا فرشتہ آیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے؟ آیا یا نہیں آیا؟ جب ابھی مولانا پڑھ رہے تھے، خدا سلامت رکھے، یقیناً کہ 90,000 زبانوں میں، یہ 90,000 عدد نہیں ہے، عربی زبان میں 70 یا 90 کا عدد جو بولا جاتا ہے، 70 یا 90، یہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں تعداد شمار سے باہر ہو۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ 70 کا عدد بولا جاتا ہے یا 90 کا عدد بولا جاتا ہے وہاں جہاں تعداد شمار سے باہر ہو۔ اور علی نے 70 کا جملہ بھی نہیں کہا، حالانکہ 70 بھی اس تعداد میں بولا جائے گا جہاں گنتی نہ ہو سکے، لیکن علی نے کہا 90، 90,000 زبانوں میں، یعنی میں نے اتنی زبانوں میں مبارکباد لی، مولانا پڑھ رہے تھے نا، اتنی زبانوں میں کہ گنتی ہی نہیں کر سکتا۔ تو چلے تھے آسمان سے ملائکہ، جب چلے تھے توجہ کیجئے گا، جبرائیل بھی چلے، سردار چلے ملائکہ کے، جبرائیل اپنی فوج کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک جگہ پہنچے تو فوراً آواز آئی پیچھے سے، یا اخی جبرائیل، او میرے بھائی جبرائیل، او میرے بھائی جبرائیل۔ رک گئے، کون ہے مجھے آواز دینے والا؟ گئے، دیکھا تو فطرس فرشتہ جو معذب 500 سال سے عذاب میں مبتلا تھا۔ بے توجہ کی بیٹا، 500 سال سے معذب۔ ہاں جبرائیل، فطرس کیا بات ہے؟ جبرائیل آج کیا بات ہے؟ ہمیشہ آسمان زمین کو روشن کرتا تھا، آج زمین آسمان کو روشن کر رہی ہے، آج زمین سے روشنی آ رہی ہے، اور آج سارے آسمان سے ملائکہ فوج در فوج جا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں آج حسین، آج رسول کا دوسرا نواسہ حسین آیا؟ کہا اچھا، پھر بحق کے حاضر الحسین، بحق الحسین، تجھے اسی حسین کا واسطہ، مجھے بھی لے جاؤ، آج میری نجات کا یاد رہے۔ اسرا، حسین ایسا نجات کا سفینہ ہے جو سب سے جلدی پہنچا دیتا ہے۔ لے آیا، بس میں ختم کر رہا ہوں، اور اسی جگہ لے آئے، پیغمبر سے اجازت لی، پیغمبر نے کہا آپ روایتیں 2 ہیں، جھولے کے ساتھ مس کر دو یا بدن کے ساتھ مس کر دو، مجھے کسی سے اختلاف نہیں ہے، جھولے سے ہوا یا بدن سے ہوا، آپ اس لفظ کو اور اس کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہو، چونکہ آج زمانہ ایک ٹچ کا ہے۔ جیسے ہی فطرس ٹچ ہوا نا، توجہ ہے یا نہیں، جیسے ہی مس ہوا عذاب ٹلا، بالوں پر ملے،
اور فطرت پرواز بھی کرتا جا رہا ہے اور کہتا بھی جا رہا ہے ممثلی، ہے کوئی میری مانند انا عتیق الحسین۔ کتنی جلدی نجات ملی کہ مس ہونے کی دیر تھی، نجات ملی۔ اور ایک زمین کا بھی آیا۔ اب یہ مصائب کے ایام نہیں، لیکن میں مثال دینا چاہتا ہوں یہ حقیقی۔ ایک وہ بھی آیا جو انسانوں میں سے تھا اور جسے معلوم تھا کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا، لیکن جب وہ بھی آیا آنکھوں پہ پٹی باندھے، ہاتھ پسے پشت باندھے، تو سر رکھا میرے امام کے قدموں پہ۔ علماء نے لکھا ہے سر اس نے نہیں اٹھایا۔ نجات دیکھیے کس جملے سے اور کتنی جلدی ملتی ہے۔ امام نے کندھوں سے پکڑا، بلند کیا، سینے کے ساتھ سینہ لگایا، پیشانی پہ بوسہ دے کے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، جا۔ جا تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں حسین کی نجات دیکھیے، دنیا میں بھی نجات دی اور آخرت کی نجات بھی ملی۔ خالق کائنات آپ سب کو ہمیں بھی اسی امام کے صدقے دنیا میں بھی اور آخرت میں نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔